ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال انہی آثار سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ختم قرآن کے بارے میں ہم نے آثار پڑھے، تو اس میں کیا ایک شخص جو قرآن کے مفہوم کو، معنی کو نہیں سمجھ رہا، وہ بھی اجر کا مستحق بنے گا اسی طرح جیسے کہ ہم نے آثار میں دیکھا، اور پھر جب وہ تکمیل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا روایات کے اندر، اس کی تکمیل پہ بھی ویسے ہی، یا ایک شخص جو سمجھ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے اسی کے لیے یہ خاص؟ یہ ہم پیچھے تلاوت کے اجر اور فضیلت پہ جو ہم نے آثار پیچھے دیکھے، اس میں ہم یہ یعنی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ تلاوت اصل میں تو قرآن کے مفہوم اور اس کے پیغام کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں ایک جو پہلو اس میں شامل کرنا چاہیے وہ یہ کہ جیسے قرآن کے پڑھنے میں، تلاوت میں آئیڈیل یہ ہے کہ آدمی اس کو عرب لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، لیکن حدیثوں میں یہ رعایت دی گئی، کئی لوگ جو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں سیکھ سکتے، تو کیا وہ قرآن کے تلاوت کے اجر سے محروم؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی اپنی استعداد کے مطابق جیسے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا اجر ہے۔ تو اسی طرح کئی لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے لیے اس طرح قرآن کا فہم، عربی کا فہم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو کیا ایسے سب لوگوں کو وہ پھر تلاوت سے بالکل محروم رہیں، تلاوت کے اجر سے بالکل فیض یاب نہ ہو پائیں؟ تو لوگوں کی استعداد کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو آپ کو چلے ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ایک عالم کے پڑھنے والے کا، ان کو قرآن سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی جو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی، لیکن یہ جو تعلق ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور الفاظ پڑھتے ہوئے جو ایک قرب یا ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے ایک عام آدمی کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تلقین ضرور کرنی چاہیے کہ اصل مقصود اور اصل آئیڈیل وہ ہے، تو آدمی ساتھ ساتھ جب تک وہ نہیں سیکھ لیتا تلاوت نہ چھوڑ دے، تلاوت کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ وہ سیکھنے کا بھی اہتمام کرے۔ تو یعنی انسانوں کی استعداد میں جو فرق مراتب ہے اس کو ملحوظ رکھنا بھی یہ شریعت میں، شریعت کا ایک اصول ہے۔